اور پھر خود ہی چلے گا اور کمپرومائز اپنی پاور کے لیے کی. جو بھی قومیں اس وقت کر رہی ہیں, دیکھیں میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ ہر ملک کی اپنی فارن پالیسی ہوتی ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں, ان کی اپنی مجبوری ہیں. میں پاکستان کا اس لیے یہ کہتا ہوں. لیکن آپ کی کیا ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ وہ تو ان کی اپنی فارن پالیسی, آپ کی اپنی فارن پالیسی, آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ ہمارا صرف ایک سوچ ہونی چاہیے کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں, جو ان کے اوپر ظلم ہوئے ہیں, جس طرح کی مشکلات انہوں نے برداشت, جس طرح وہ رہ رہے ہیں, کیا ان کی زمین کدھر سے شروع ہوئی اور سکڑ کے کدھر رہ گئی ہے, ان کا کیا فیوچر ہے. دیکھیں جب فلسطین کے لوگ سیٹسفائی ہو جائیں کہ جی ایک جسٹ سیٹلمنٹ ہے, ہمیں مان لینا چاہیے. لیکن اس وقت اگر فلسطین کے لوگ بیچارے اتنے آبجیکٹ کر رہے ہیں, جو بھی کوئی ریکگنائز کرتا ہے اسرائیل کو, تو سب سے زیادہ شور تو فلسطین کے لوگ مچاتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ وہ ان کے لیے تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور تو دنیا ایکسیپٹ کر بھی لے, جب تک وہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ ان کے لیے ایک وائبل اسٹیٹ بنی ہے, تو تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا, جو مرضی ریکگنائز کر لے. اصل میں تو جب تک ایک منصفانہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی پیلسٹائن کی اسرائیل کے ساتھ, تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا ریکگنیشن کا دنیا کا. ہمیں کھڑا ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے, ان کی آپ سٹیٹمنٹس پڑھ لیں, انہوں نے شروع سے کھڑے تھے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ, اور ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے. کشمیر پہ آپ نے بہت بھرپور پوزیشن لی اگست 5 کے بعد. اقوام متحدہ میں آپ کی تقریر, آپ کی گورنمنٹ کی پوزیشن, آپ کے فورن مشنز بہت ایکٹیو رہے. لیکن اگر آپ صورتحال دیکھیں, پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جو بالکل ریٹریکل پرسنالٹی نہیں ہے, وہ روز ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینج کا بہت خطرہ ہے اور اگلے 1-2 برس بڑے کروشل ہیں. اب آپ کی گورنمنٹ کیا اس کا ادراک کرتی ہے کہ کس قسم کا خطرہ ہے کشمیر میں اور کیا کرنا ہے؟ دیکھیں کشمیر میں بار بار یہ کہتا ہوں, لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹورک بلنڈر کر گیا ہے نریندر مودی. وہ یہ غلطی کر بیٹھا ہے جو اس کے میرے خیال میں جو اس نے اسمپشنز کی ہوئی تھی کہ یہ اس سے کیا کیا ہوگا, وہ غلط ہو گئی ہیں. نمبر 1 اس کی یہ تھی کہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا, کیونکہ پاکستان وہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کے تو حالات اتنے برے ہیں, معاشی حالات اتنے برے ہیں, ہم تو کچھ کریں گے نہیں, اور اب تک ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, ہم تو دوستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو جو پاکستان نے سٹینڈ لیا وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اس سے ہوا کیا, انٹرنیشنلائز ہو گیا, سیکیورٹی کاؤنسل میں اٹھ گیا, ہیڈز آف سٹیٹس کو پتہ چل گیا ہے, UN کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ڈبیٹ, یورپین پارلیمنٹ میں ڈبیٹ, امریکن سینیٹرز نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. سو انٹرنیشنلائز ہو گیا ایشو. جب انٹرنیشنلائز ہو گیا تو جس طرح کا انہوں نے RSS کے غنڈوں کے ذریعے ظلم کرنا تھا کشمیر پہ, وہ کر نہیں سکے. ظلم ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن جو ان کا پلان تھا کہ اتنا ظلم کرو کہ وہ کرش ہو جائے, وہ ہو نہیں سکا. کشمیر کے لوگوں کو ویسے کے ویسے ہی ہیں, وہ جس وقت موقع ملے گا وہ کھڑے ہو جائیں گے, تو وہ ان کو کرش نہیں کر سکا. اب اگر تو وہ یہ جو سوچ رہا ہے کہ ڈیموگرافی بدلنے سے, اور یہ بڑا یہ تو خطرہ تو ہے نا, اس کے اوپر ہم آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بیسٹ اس کا سٹیپ کیا ہے. اس کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ اصل میں فورتھ جنیوا کنونشن کے مطابق آپ ایک اس جگہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کی ڈیموگرافی نہیں بدل سکتے. تو اس کے اوپر بھی ہم سوچ رہے ہیں کرنا کیا. 23 یا 24 تاریخ کو آپ UN جنرل اسمبلی کو وائر ویڈیو لنک خطاب کریں گے, وہاں کیا ایجنڈا ریز کریں گے؟ دیکھیں اصل تو کشمیر ہے, کشمیر کے علاوہ کلائمیٹ چینج ہے. دیکھیں کلائمیٹ چینج اب ساری دنیا کا اب حال دیکھیں, کلائمیٹ چینج نے تباہی مچی. کیلیفورنیا میں آ گئے ہیں, فلڈز آئے ہوئے ہیں دنیا میں, ہر تہلکہ دیکھ لیں. یہی لوگ پہلے کہتے تھے کہ کلائمیٹ چینج آئی نہیں, ڈینائی کرتے تھے لوگ. امریکہ کے اندر ان کی گورنمنٹس نہیں مانتی کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ بڑا ایک سیریس ایشو آ رہا ہے, اور ہمارا ملک اس سے بہت, اور ہندوستان, یہ دونوں ملک بہت متاثر ہوں گے کلائمیٹ چینج سے. لہٰذا کلائمیٹ چینج کو ہم نے ضرور اٹھانا ہے, کیونکہ ہمارے لیے یہ جو ویدر پیٹرنز ہیں, ہمارا تو یہ گلیشیئرز کے اوپر اگر گرمی بڑھتی گئی تو ہمارے تو گلیشیئرز اگر ان میں پانی کم یعنی یہ میلٹ ہونا شروع ہو گئے تو ہمارے آگے بہت بڑے آنے والی نسلوں کے لیے تو بہت نقصان. لاسٹ کویسچن. گزشتہ ہفتے میں نے چائنیز ایمبیسڈر جو آؤٹ گوئنگ چائنیز ایمبیسڈر ہیں یاؤ جنگ, ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ شی جنگ پنگ کا وزٹ جو ہے وہ پلانڈ ہے, ڈیٹ ابھی ڈیٹرمن نہیں ہے, لیکن یہ وزٹ چین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے.
آپ اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ ہے. کیا ایکسپینشن دیکھتے ہیں ریلیشن شپ کی، سی پیک کی، فارن پالیسی کی شی جن پنگ کے وزٹ میں؟ دیکھیں، میں 3 چیزیں دیکھتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری قوم کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. اس وقت جو ہم چائنا سے سیکھ سکتے ہیں دنیا میں کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ جو چائنا کی گروتھ ہوئی ہے پچھلے 30 سال میں، یہ تو ایک دنیا میں میریکل ہے کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکالا. میرا پرائمری ایم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، مدینہ کی ریاست کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، غریب لوگوں کو، غربت کو ہٹا کے ایک عظیم قوم بنے. جو نارمل کانسیپٹ ہے یہ کیپٹلسٹ سسٹم کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، امیر جب ہو جاتا ہے تو نیچے سے پھر لوگ غریب. میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو غربت سے اٹھاتے ہیں، ایک انسانیت آتی ہے اسٹیٹ میں، فلاحی ریاست بنتی ہے، اللہ کی برکت آتی ہے. جو مدینہ کی ریاست میں آئی تھی، غریب لوگ تھے لیکن انہوں نے انسانیت کا نظام لے کے آئے، اور وہ دیکھتے دیکھتے شاید ہی دنیا میں کوئی اس طرح کا ایک ماڈل بناؤ جو انہوں نے 1000 سال تک عظیم سویلائزیشن بنا. چائنا نے یہ کیا، انہوں نے 30 سالوں میں لوگوں کو غربت سے نکال کے سپر پاور بن گئے، اور میں نہیں سمجھتا ان کو کوئی روک سکتا. نمبر 1، ہم ان سے ادھر سیکھ سکتے ہیں پاورٹی ایلیویشن میں، غربت گھٹانے میں. نمبر 2، جو چائنا کی گروتھ ہوئی ہے ان کے شہروں کی، کس طرح انہوں نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے شہر، انہوں نے جو اپنی ایگریکلچر کی، ان کی ہمارے سے 3 گنا زیادہ پیداوار ہے. ان کی سیڈ ڈیولپمنٹ ہم سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا بیسکلی تو ایگریکلچر ملک ہے. ان سے جو ہم اب ان پٹ لے رہے ہیں، اور لے رہے ہیں، اب ہمیں تھوڑا لیٹ ہوئے لیکن ہم لے رہے ہیں. اصل میں پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی پیداوار نہیں بڑھا سکتے؟ ہم نے کوئی ریسرچ نہیں کی، سیڈ ڈیولپمنٹ نہیں کی، ہم نے کوئی توجہ ہی نہیں دی اس کے اوپر. تو ان سے ہم لیپ فراگ کر سکتے ہیں. یہ میرا نمبر 2 ہے. نمبر 3 ہے ان کے جو شہر ہیں، ان کی میگا سٹیز ہیں. اب ہمارے پاکستان میں دنیا میں سب سے تیزی سے شہر بڑھے، اربنائزیشن ہو رہی ہے. اس کا نقصان بھی ہے، کیونکہ شہر اگر ہم نے نئی ماسٹر پلان بنا کے پلان نہ کیا تو یہ بڑا ایک شہروں کے اندر تباہی مچ رہی ہے، جو کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں، گندگی ہے، سیوریج وغیرہ. تو چائنا نے جس طرح اپنے اربن سینٹرز ڈیولپ کیے ہیں اور پھر ان کو انجنز آف گروتھ بنایا ہے، وہ ہمارے لیے جو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں اور کسی سے نہیں سیکھ سکتے. آن اے لائٹر نوٹ، آپ مس تو نہیں کرتے بینگ دی اپوزیشن لیڈر؟ نہیں، اپوزیشن میں اصل میں بڑا تنگ اس لیے تھا کیونکہ یہاں گورنمنٹس، دیکھیں نا، ایک تو ہوتی ہے نارمل پولیٹکس، آپ کے پاس اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک گورنمنٹ، جیسے برطانیہ میں بڑا سویلائزڈ ہوتا ہے، وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ اپوزیشن. یہاں مافیاز کا مقابلہ ہے، کرمنلز کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جس لیول پہ گرتے ہیں، دیکھیں آپ فیٹر پہ پتہ ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا سکتا ہے اگر بلیک لسٹ ہوتا ہے، وہ اپوز کر رہے ہیں. یہ اپوزیشن نہیں ہے، یہ کرمنلز ہیں جو اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں. آپ جب ہمارے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ہمارے میڈیا میں بھی میں دیکھتا ہوں، وہ ان کو نارمل ٹریٹ کرتے ہیں. برطانیہ میں ابھی کوئی کیس ہوا ہے ایک کسی کے اوپر، ایم این اے کے، ان کے ممبر پارلیمنٹ پہ، اس کے پھر ایلیگیشن لگی ہے، وہ پارلیمنٹ سے خود ہی جی میں پارلیمنٹ نہیں آتا. دیکھیں، ہندوستان نے جو غلطی کی، وہ غلطی جو کی، وہ سارا جو مجھے پولیٹیکل کلاس پاکستان کی کہہ رہی تھی، وہی غلطی کرنے کی. یعنی کہ آپ اگر پہلے 1.5 مہینہ جب ہم کووڈ شروع ہوا، بلکہ 2 مہینے، تو یہاں سارا اپوزیشن مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کرو، ایک مکمل لاک ڈاؤن کرو، جس طرح یورپ میں تھا. اٹلی دیکھ رہے تھے ہم، یعنی یورپ میں جس طرح کا لاک ڈاؤن، ووہان سٹی میں، چائنا میں جس طرح کا لاک ڈاؤن تھا. تو میں ان کو یہ کہتا جا رہا تھا کہ ہمارا جو معاشرہ، جو ہمارے انوائرمنٹ، وہ بالکل مختلف ہے وہاں سے. مختلف کیوں ہے؟ کہ ہماری غربت ہے، ہمارے 25% لوگ تو ویسی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. ہماری انفارمل لیبر ہے، 80% ہماری جو لیبر ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. پھر ہمارے دیہڑی دار ہیں، ہمارے بیچارے جو لوگ دیہڑی کرتے ہیں تو گھر میں کھانا دیتے ہیں. اور پھر ہمارے بڑے شہروں میں، لاہور میں کم از کم 40% آبادی کچی آبادی ہے، کراچی میں 50% کچی آبادی ہے، اسلام آباد میں کچی آبادی ہے. تو میں بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اس طرح کا لاک ڈاؤن کریں جو کہ یورپ میں ہے، تو ان لوگوں کا کیا بنے گا؟
وہ پینک کر رہے تھے، ہماری اپوزیشن لوگ بھی، پیسے والے بھی، ہمارے ایکیڈیمکس، ہمارے میڈیا کے لوگ، وہ دیکھ رہے تھے یورپ کو، اور وہ پینک کر کے کہ وہاں بڑی تیزی سے اگر لاک ڈاؤن نہ کیا تو پھیل جائے گی، وہ بار بار یہ پریشر ڈال رہے تھے۔ نریندر موڈی اس پریشر میں آ گیا، جو مجھے یہ چاہ رہے تھے وہ اس نے کر دیا۔ اس نے 4 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر کرفیو لگا دیا۔ اب ہوا کیا، جو میری شروع سے آبجیکشن تھی اور جو میں نے اتنی تنقید برداشت کی، نمبر 1، جدھر اتنی زیادہ غربت ہو آپ وہاں ایک پورا لاک ڈاؤن کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کیسے لوگوں کو بند کریں گے؟ میں بار بار لوگوں کو کہتا تھا ذرا کچی آبادی میں جا کے دیکھیں، سوچے 6-6 7-7 لوگ ایک کمرے میں ہیں، آپ ان کو کتنی دیر بند کر دیں گے؟ تو ہوا کیا، جب اس نے پورا لاک ڈاؤن کیا وہ ہوا ہی نہیں، ٹھیک، لوگ سڑکوں پہ نکل گئے، کچی آبادیوں میں لوگ ویسے ہی باہر آ گئے۔ تو اگر میں بنی گالا میں لاک ڈاؤن ہو جاؤں، یا آپ E7 میں یا ڈیفنس میں لاک ڈاؤن ہو جائیں، یا گلبرگ میں، اس سے تو لاک ڈاؤن نہیں ہونا تھا۔ جب ایک جیسے ہی وہ لوگوں کو انہوں نے وہ تو وہاں تو وہ پھیلنا شروع ہو گیا، جیسے ہی انہوں نے ریلیکس کیا وہ سارے ملک میں پھیل گیا۔ آپ کی گورنمنٹ نے کیا ڈیفرنٹ کیا؟ ہم نے سب سے پہلے یہ عقل مندی، اور شروع میں کئی جگہ لاک ڈاؤن کیا، پھر ہم نے ایک دم ایک NCC بلوالی، ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کر دی۔ NCOC نہیں، ایک تو نیشنل کوآرڈینیشن جس کو میں ہیڈ کرتا تھا، پھر NCOC جو کہ ہر روز ملتی تھی، جو کہ اسد عمر کرتے تھے، جس میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے، سارے صوبوں کی ریپرزنٹیشنز تھی، اور جو ہم دنیا کو بھی دیکھ رہے تھے اور اپنا بھی حالات دیکھ رہے تھے۔ تو ہوا کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم پورا یہ جس طرح اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے وہ نہیں کریں گے۔ ہم نے ایگریکلچر کھول دیا، ہم نے بڑی جلدی کنسٹرکشن کھول دی۔ اس سے ہوا کیا، اور پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس دیکھے، ہم نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا، جدھر جدھر، جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں، جدھر جدھر ہاٹ سپاٹس ہیں ادھر جا کے ان کو بند کرنے کی کوشش کی، اور وہ ہو سکتا تھا۔ لیکن ہم نے پورا جب لاک ڈاؤن نہیں کیا اور کانسنٹریٹ کیا، ہم اس لیے کامیاب ہو گئے کہ کیونکہ ہم نے لوگوں کو بند نہیں کیا، اس لیے جب ہم نے جو ہاٹ سپاٹس کو بند کیا، ہم نے ریسٹرکٹ کر دی۔ ہندوستان نے کیا کیا، انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کو بند کر دیا، وہ ہوا ہی نہیں لاک ڈاؤن۔ جیسے، اور کیونکہ ادھر تو پھیلنی شروع ہو گئی، جیسے انہوں نے ریلیکس کیا وہ سارے ملک میں پھیل گئی۔ دوسرا، انہوں نے وہ جو پورا لاک ڈاؤن کیا، اس سے جو غربت آئی ہے، آج ہندوستان کی اکانومی دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ٹھیک، ہماری اکانومی، اللہ کا شکر، ہم نے سب سے پہلے بچے ہیں۔ اس لیے آج دنیا، WHO، سارے پاکستان کی تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان سے سیکھو، کیونکہ ہم وہ چند ملکوں سے ہیں جنہوں نے سب سے بہتر یہ کووڈ کا مقابلہ کیا، اور ابھی نکل گئے، یہ میں کوالیفائی کرتا ہوں۔ اب تک اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ہمارے حالات بہتر ہیں، ہم نے اپنے غریبوں کو بھی بچا لیا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ سردیوں میں جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک اور سپائک آ سکتا ہے، تو اس لیے ابھی بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے۔